14ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 17ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ انبیاء میں اس حقیقت کی پھر یاد دہانی کرائی گئی کہ محاسبہ کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو تازہ یاد دہانی اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا یہ سمجھتے نہیں کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے جن کے لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے تھے؟ پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم نے کہا اب کہاں بھاگتے ہو؟ ہائے ہماری کمبختی! بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ وہ یہی واویلا کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو خش و خاشاک اور راکھ بنا کر رکھ دیا۔ انسان جلد بازی کے خمیر سے پیدا ہوا ہے، اس لیے جلدی مچا رہا ہے۔ آخر عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش یہ کفر کرنے والے جان سکتے اس وقت جب یہ دوزخ کے عذاب کو نہ اپنے چہروں سے دفع کر سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ کہیں سے مدد حاصل کر سکیں گے، بلکہ وہ گھڑی ان پر اچانک آ دھمکے گی اور ان کو مبہوت کر دے گی۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی، روشنی اور یاد دہانی عطا فرمائی۔ ان کے لیے جو غیب میں رہتے ہوئے رب سے ڈرتے ہیں، اور وہ قیامت سے لرزاں رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، تو کیا تم اس کے منکر بنے رہو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے انہیں وہ ہدایت و معرفت عطا فرمائی جو ان کے شایان شان تھی، اور وہ یوں ہی نہیں بخش دی تھی بلکہ نہایت کڑے امتحانوں سے گزار کر بخشی تھی، جن کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو اس کا حقدار ثابت کیا تھا۔ اس طرح بتانا یہ مقصود ہے کہ تم لوگ اپنے اندر ہمت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی سنت پر چلنے کی بھی نہیں رکھتے، لیکن ان کے ساتھ نسبت کے دعوے دار ہو، اور اس نسبت کے بل پر اپنے آپ کو اور آخرت دونوں میں بڑے سے بڑے مرتبے کا حقدار سمجھتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس نوازش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جس کو بھی اپنی معرفت اور حکمت عطا فرماتا ہے اس کا ظرف اور حوصلہ دیکھ کر عطا فرماتا ہے۔ یقیناً یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی ظرف تھا کہ ایسی بڑی بڑی آزمائشوں سے جو ان کے اوپر ڈالی گئیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھرپور جو ہے صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے اس آزمائش سے نکالا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دین کی دعوت لے کر اٹھے ہیں تو اپنے گھر اور خاندان اور جو بادشاہ نمرود تھا ان لوگوں سے جو ہے مقابلہ درپیش ہوا۔ نمرود نے آگ میں ڈال دیا، مشہور واقعہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا، یعنی وہ ویسے ہی جلتی رہی مگر اس کی جلانے کی صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے ختم کر دی۔ پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد جو ہے بیٹا پیدا ہوتا ہے، دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اب وہ بیٹے کو لے جا کر اس چٹیل وادی میں جہاں ایک سبزہ بھی نہیں اگتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس کا ذکر کیا ہے، بوادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ایسی وادی جہاں ایک سبزہ نہیں اگ رہا ہے وہاں پر جو ہے چھوڑ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں لے جا کر چھوڑ کر چلے آتے ہیں محض اللہ کے حکم کی بنیاد پر۔ اور پھر وہی بیٹا جو اتنی مدتوں دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا تھا، جب وہ اس عمر کو پہنچتا ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے، تو خواب کے ذریعے جو ہے دکھایا جاتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور وہ خواب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچ کر دکھایا۔ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گھر سے لے کر نکل گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تو نے تو خواب سچ کر دکھایا، براہ راست وحی کے ذریعے کوئی ایسا حکم نہیں ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹے کو لے جا کر ذبح کرو،
بلکہ مسلسل 3 دن خواب دیکھے اور اس کو اللہ کا حکم سمجھا اور بیٹے کو لے کر قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی جیسی کر دکھائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی پھر اپنا جو اللہ کو کرنا تھا وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کر دکھایا کہ بیٹے کو ہٹا کر وہاں پر دمبے کی قربانی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے طور پر چھری چلا ہی دی، کیونکہ آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جب پٹی کھلتی ہے آنکھ پر سے تب پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل تو الگ کھڑے ہیں، جو ذبح ہوا ہے جو چیز وہ ایک دمبا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا کام کر دیا، اللہ نے بھی اپنا کام کیا۔ دنیا اور آخرت دونوں میں بڑے سے بڑے مرتبے کا حقدار سمجھتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس نوازش کی کوئی گنجائش نہیں، وہ جس کو بھی اپنی معرفت اور حکمت عطا فرماتا ہے اس کا ظرف اور حوصلہ دیکھ کر عطا فرماتا ہے۔ پھر ان کی جوانی کا حال بیان کیا کہ اگرچہ وہ ایک بت پرست قوم اور مشرک بت بنانے والے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کا وہ نور عطا فرمایا کہ جس کی روشنی سے دنیا آج تک منور ہے اور قیامت تک منور رہے گی۔ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ یہ مورتیاں کیا ہے جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو؟ اس کم عمری میں اور ایسے ماحول میں وہی یہ نعرہ لگا سکتا ہے جسے اللہ کی خاص عنایت حاصل ہو۔ اس سوال کا انہیں بھی وہی جواب ملا جو ہمیشہ سے گمراہ لوگ دیتے آئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے پوری بے خوفی سے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا جو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا تھے سب کھلی گمراہی میں رہے اور تم بھی ہو۔ کوئی گمراہی اس دلیل سے ہدایت نہیں بن جاتی کہ وہ باپ دادا سے ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں طرح طرح کی بدعات، فضول رسمیں جنہوں نے دین کا رخ اختیار کر لیا ہے چلی آ رہی ہیں برسوں سے، باپ دادا کے زمانے سے۔ اگر آج کوئی ان کو منع کرتا ہے یہ بدعات اور خرافات میں جو لوگ مبتلا ہیں کہ یہ سب کام نہ کریں، تو وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ تو کوئی چیز باپ دادا سے ہوتی ہوئی اگر چلی آ رہی ہے تو اس بنیاد پر وہ صحیح نہیں ہو جائے گی کہ یہ باپ دادا سے ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اگر وہ حق اور سچ ہے تبھی وہ حق اور سچ رہے گی، محض باپ دادا کے چلے آنے سے وہ سچ نہیں ہو جائے گی، وہ حق نہیں ہو جائے گی۔ اگر دلیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو کچھ رسمیں ہم نے دین کے نام پر اختیار کر رکھی ہیں یہ دین نہیں ہے بلکہ یہ بدعات اور خرافات ہیں، تو ان کو ہمیں فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے پوری بے خوفی سے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا جو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا تھے سب کھلی گمراہی میں رہے اور تم بھی ہو۔ کوئی گمراہی اس دلیل سے ہدایت نہیں بن جاتی کہ وہ باپ دادا سے ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے موقع پا کر سب چھوٹے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور بڑے کو رہنے دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شبہ کر کے انہوں نے باز پرس کی تو آپ نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ان بتوں سے پوچھو کس نے ان کا یہ حشر کیا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ یعنی اس بڑے بت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رہنے دیا، اس کو نہیں توڑا پھوڑا۔ ایک دلیل ان کے سامنے رکھنی تھی کہ یہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان کے اندر تو اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اپنا دفاع کر سکیں، یہ اپنا دفاع کر سکیں۔ تم کو کیا بچائیں گے، تم کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں۔ یہ دلیل ان کے سامنے ثابت کرنی تھی، جس کے لیے سب کو توڑ پھوڑ کر ایک بڑے بت کو رہنے دیا۔ تو فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ان بتوں سے پوچھو کس نے ان کا یہ حشر کیا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حکمت سے پوری قوم کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو آپ نے کہا پھر یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ ایسے بے بس بتوں کو تم پوچھتے ہو، بجائے اپنی غلطی ماننے کے قوم نے کھسیا کر آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ یہی ہوتا ہے جب ظالموں کے پاس دلیلوں کا جواب نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ ظلم پر آمادہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ سزائیں دینے لگتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو جب ان کے سامنے کوئی دلیل نہیں بن پڑی تو کیا کیا؟ لے جا کر جیل میں ڈال دیا۔ آج بھی ظالم حکمراں آج بھی یہی کرتے ہیں، آج بھی یہی کرتے ہیں۔
تعصب میں لوگوں کی عقلیں اس طرح ماری جاتی ہیں، مگر اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا۔ اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں، وہی ہر چیز میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ایک ہی دوا سے کتنے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، اور اسی دوا سے جسے مرنا لکھا ہوتا ہے اس کی طبیعت الٹی خراب ہو جاتی ہے۔ آئے دن ہم اس کا مشاہدہ اپنی کھلی آنکھوں سے آج بھی کرتے رہتے ہیں کہ ایک دوا سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے اور اسی دوا سے کسی کو نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اصل اس دوا کے اندر اثر پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ تو آگ کی صفت تو ہے جلانا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کے لیے اس صفت کو اس آگ کے اندر سے ختم کر دیا۔ وہ رہی تو جلتی سلامتی کے ساتھ، مگر وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ اس پر بھی لوگوں کی آنکھیں نہ کھلیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی اور چچا زاد بھائی حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے نکل کھڑے ہوئے، اور اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ ٹھکانے دیے۔ پھر صفاتی ترتیب کے ساتھ انبیاء کا ذکر کیا جو صبر اور شکر کے امتحانوں سے گزرے اور ان میں 100% کامیاب رہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے کر بتایا کہ ان کی طرح ہی شکر گزار بننا چاہیے، اور اقتدار پا کر بھی اللہ کے حکم کے مطابق معاملات چلانے چاہیے۔ پھر یہ دو انبیاء ایسے ہیں جن کو بادشاہت کے ساتھ نبوت عطا کی گئی۔ یہ بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، لیکن ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر گزار بنے ہوئے ہیں۔ ایک ایک نعمت کا ظہور جیسے ہی ان کے سامنے ہوتا ہے وہ زبان حال سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کی جو واقعات اللہ تبارک تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں سنا رہے ہیں، یہ کوئی قصہ اور کہانی سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل ہمیں اور آپ کو یہ قصے اس لیے سنائے جا رہے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ جیسے ہی ہمیں یہ احساس ہونا بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا استعمال کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ ٹھنڈی ہوا بھی اگر ایک پنکھا جو اوپر چل رہا ہے، جیسے ہی ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہ تو اللہ نے ہم کو ایک نعمت دے رکھی ہے اور یقیناً دے رکھی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو وہ نعمت ہے جو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی، جو اس کا بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی، یہ وہ نعمت ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آج تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اے سی لگی ہوئی ہے، اپنی مرضی کا ٹمپریچر رکھ کر آپ سو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں اپنے بیڈ روم کے اندر۔ کیا اس زمانے کے بادشاہوں کو یہ نعمت ملی ہوئی تھی؟ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں ادا کرنا چاہیے؟ تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے کر بتایا کہ ان کی طرح سے ہی شکر گزار بننا چاہیے اور اقتدار پا کر بھی اللہ کے حکم کے مطابق معاملات چلانے چاہیے۔ پھر حضرت ایوب، اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کا حوالہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظلوم صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہمت افزائی کی کہ جس طرح اللہ کے ان نیک بندوں نے صبر اختیار کیا اور اللہ نے صبر کے بدلے میں اپنی رحمتوں سے نوازا، اسی طرح تم بھی مصائب کے مقابلہ میں صبر کا مظاہرہ کرو، اللہ تمہیں بھی اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ گویا اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ کاش وہ اسے سمجھیں۔ جب بھی اللہ کی طرف سے آزمائش یا جو بھی کوئی تھوڑی بڑی مصیبت آ رہی ہے اور ہم اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے، تو بہت زیادہ دن تک وہ مصیبت رہتی نہیں ہمارے اوپر۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ٹال کر اور اس سے زیادہ نعمتوں سے ہمیں فوراً نواز دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی لگی ہوئی ہے، مشکل کے بعد آسانی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک دم ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو تھوڑا بہت اگر کبھی زندگی میں کبھی مشکل وقت آ جائے تو اس کو صبر کے ساتھ کاٹ لیں۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے اسی صورت کے اندر، ایک طویل بیماری نے انہیں گھیر لیا، تقریباً 14 سے 18 سال تک کا ذکر آتا ہے۔ اتنی طویل بیماری اور ایسی سخت کہ گھر کے لوگ بھی چھوڑ کر چلے گئے، صرف ایک بیوی واحد ان کے ساتھ رہی، اور جب انہوں نے صبر کیا اللہ تبارک
کہیں شکوہ شکایت کا ذکر ہی نہیں ہے اتنی طویل بیماری میں مبتلا رہنے کے باوجود۔ چھوٹی سی دعا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے یہ جو بیماری لگی ہوئی ہے اس سے میں تکلیف میں مبتلا ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ کتنی پیاری، کتنی مختصر دعا۔ اور پھر اس کے آگے ہی ذکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر جو کچھ نعمتیں ان سے چھینی ہوئی تھیں اس کا سب کچھ ڈبل دیا، پھر ان کو آل اولاد مال ہر چیز میں اضافہ کر کے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات کہی ہے کہ سب کچھ ہم نے ان کو دگنا تگنا کر کے دیا۔ پھر اس کے بعد تو جب بھی انبیاء کے اوپر پریشانی آئی تو وہ کسی سے شکوہ شکایت یا ادھر ادھر لے کر نہیں گئے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی دعا کی۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے 30 سال تک جدا رہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام، اور لوگوں نے ان کو، ان کے گھر والوں نے، ان کے بیٹوں نے ان کو طعنہ دینا شروع کر دیا۔ قال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا من الحالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ ان کے بچے، ان کے گھر خاندان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم تو یوسف کے غم میں اپنے آپ کو بھلائے جا رہے ہو، تو وہ جواب کیا دے رہے ہیں ان کو؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا غم، اپنی تکلیف اپنے رب سے بیان کر رہا ہوں۔ وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اپنے رب کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب کیسا ہے، وہ کس طرح سے رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو آزمائشوں سے کیسا نکالنے والا ہے۔ پھر جب ملاقات ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کا گھرانہ، خاندان، یہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، بکریاں چراتے تھے، لیکن یہ 30 سال یہ جو تکلیف دہ وقت ان کے اوپر گزرا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بادشاہ کی حیثیت سے پھر ان کو کھڑا کیا ہے۔ جب ان کے بھائی اور ان کے والدین جب وہاں پر جاتے ہیں تو اس وقت بیٹا بادشاہ بن چکا ہے مصر کا، تو تکلیف آئی، صبر کیا، اللہ سے ہی لو لگائے رہے، اللہ سے ہی دعا کرتے رہے، تو بیٹا بھی ملا، اور کس حالت میں ملا؟ بادشاہ بن کر نوازا نا اللہ تبارک تعالیٰ نے پریشانی اور مصیبت کے بعد۔ تو اگر تھوڑی موڑی ہماری زندگی میں کبھی 30 سال تک، تو ہم کو اللہ تعالیٰ 30 سال کیا 30 دن بھی اگر ہم کو آزما لے تو ہم پتہ نہیں کدھر چلے جائیں گے۔ تو تھوڑا سا صبر کر لیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ پہلے سے بہتر جو آج حالات رہے ہیں آزمائی شروع ہونے سے پہلے، اس سے کئی گنا بہتر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سامنے سب کچھ لوٹا دیں گے۔ اسی طرح حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا، جن کے لیے اللہ نے انتہائی تاریک اور مایوس کن حالات میں اپنی قدرت و حکمت کے نہایت حیرت انگیز کرشمے نمودار کیے۔ یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے اسی صورت کے اندر کہ وہ ایسے کچھ حالات آتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، مچھلی نگل لیتی ہے، گویا مچھلی نے ان کو اپنی خوراک بنا لیا ہے۔ اب بتائیے، اگر ہم کو شیر نگل لے یا اس طرح کا کوئی جانور، کسی جانور کے پیٹ میں ہم چلے جائیں، اب وہاں سے نکلنے کا کوئی امکان ہے؟ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو وہاں سے بھی نکالا، اور کس لیے نکالا؟ کہ یونس علیہ السلام نے دعا ہی ایسے الفاظ میں کی اپنے رب سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس الفاظ کے ساتھ یونس اللہ کی حمد و تسبیح اور حمد و ثنا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ تو اگر ہم بڑی پریشانی میں گھر جائیں کہ کوئی حالات ہی نظر نہ آ رہے ہوں ہمیں اس پریشانی سے نکلنے کا، تو پھر ہم بس سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب سے ہی لو لگا لیں، اور خاص طور سے اس دعا کا اہتمام کریں جو حضرت یونس علیہ السلام نے کیا ہے۔ اسی طرح حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا، جن کے لیے اللہ نے انتہائی تاریک اور مایوس کن حالات میں اپنی قدرت و حکمت کے نہایت حیرت انگیز کرشمے نمودار کیے، تاکہ یقین آ جائے کہ حالات و اسباب سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ حالات اور اسباب
سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اس لیے اسے راضی کرنے کی فکر کرو۔ آج ہمارے سامنے جو ملک کے حالات دکھائی دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب اس سے نکلنا تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن بالکل مشکل نہیں ہے۔ بس صرف یہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو ہم راضی کر لیں، یہ کام ہمارا ہے۔ اس کے بعد اس حالات سے نکالنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ کیسے اسباب پیدا کرے گا اس حالات سے نکالنے کے لیے، یہ اس کی ہی تدبیر۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو مکر کرتے ہیں، جو لوگ فریب کرتے ہیں، جو ایسا لگتا ہے بڑا تگڑا جال ہمارے سامنے بن کر رکھ دیا ہے، ان سے بھی اچھا جال بننے والا، ان سے بھی اچھی چالیں چلنے والا ہمارا رب ہے۔ ان کی چالوں کو وہ کیسے فیل کرے گا وہ وہی جانتا ہے، اور فیل کر کے جب ضرورت ہوئی، جب موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے اس کا ظہور بھی کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے، اللہ سے دعا کرتے رہیں، ویسے اعمال کریں کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ صرف دعا سے بھی کام نہیں چلے گا، اعمال بھی ویسے کرنے ہوں گے ہم کو۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے رہتے ہیں، مسجد کے دروازے کے گیٹ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، توفیق نہیں ہو پاتی ہم کو مسجد میں آنے کی۔ تو ایسے اعمال سے حالات نہیں بدلنے والے ہیں، بلکہ اور بد سے بدتر ہی ہونے والے ہیں۔ حالت تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اگر گرمی کے موسم میں اے سی روم میں بیٹھے ہوں، ٹھنڈی کے موسم میں گرم بستروں میں ہوں، اور ہمارے کانوں میں جب آواز پڑ جائے اذان کی، تو اب نہ وہ ہمیں پھر گرمی کا احساس ہو اور نہ ہمیں ٹھنڈی کا۔ رب کی طرف سے بلاوا آ گیا، ہمیں مسجد تک پہنچنا ہے، یہ عمل ہمارا ہونا چاہیے، تب حالات کے رخ تبدیل ہوں گے۔ حالات و اسباب سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اس لیے اسے راضی کرنے کی فکر کرو۔ فرمایا جو شخص ایمان والا ہو اور عمل صالح کرے تو اس کی ناقدری نہ ہوگی۔ ہمارے ریکارڈ میں سب محفوظ ہے۔ جب کوئی بستی ہلاک کی جاتی ہے تو دوبارہ اسے موقع نہیں دیا جاتا۔ تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہاں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، ہمیشہ من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا، یہ وہی دن ہے جب ہم آسمان کو ایسے لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے چادر لپیٹ دی جاتی ہے، اور جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ویسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ پکا وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کریں گے۔ زبور میں نصیحت کے بعد ہم نے لکھ دیا ہے کہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ عبادت گزار بندوں کے لیے بڑی خبر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ کے خاتمہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو اطمینان دلایا کہ اپنے کام میں لگے رہو، جو اختلاف کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، یہ مکی دور کی آخری سورہ ہے۔ جب قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینہ ہجرت شروع کر دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اس میں قریش کو خدا کے غضب سے ڈراتے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے مقصد کی روشنی میں واضح کیا گیا کہ اس گھر کے متولی ہونے کے اصل حقدار مشرکین نہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں جن کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس طرح قریش کو خدا کا غدار اور غاصب قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا اور قریش کی جگہ ان کو اپنی امانت کا امین بنائے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقام سے پیدل نیز سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدہ دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشا ہے، خود بھی کھائیں اور ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں۔ مراد یہ ہے کہ قربانی کے گوشت
خود بھی کھا سکتے ہیں، اور محتاج فقیر کے علاوہ دوست، ہمسائے، رشتہ دار سب کو کھلانا جائز ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ قربانی کا گوشت خود کھانا مایوس سمجھتے تھے۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں، حج میں قربانی کے بعد احرام کھول دیں، حجامت کرائیں، نہائے دھوئیں، اگر نظر مانی ہو تو نظر پوری کریں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ نیز تمہارے لیے مویشی یعنی جانور حلال کیے گئے۔ یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ مختلف جانوروں کی مختلف حالتیں تھیں، انہیں چھوڑ دیا جاتا۔ اہل عرب ان سے خدمت لینا، ذبح کرنا، فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے۔ اللہ نے تمام مویشی حلال کیے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو پہلے بتائے جا چکے ہیں۔ پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اور پرندوں نے اچک لیا، ایسی جگہ اچک لیا ہو، اور اچکنے کے بعد ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیا جہاں اس کے چتھڑے اڑ جائیں۔ ہم نے ہر امت کے لیے ذبح کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ تمہارا خدا تو بس ایک ہی ہے، اسی کے فرما بردار بنو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ قربانی کے جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کے یہاں قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکوکاروں کو بشارت دے دو۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین بتوں کے نام پر جانور ذبح کر کے اس کا خون اور گوشت بتوں پر چڑھاتے تھے، اور اللہ کے نام کی قربانی کا خون گوشت کعبہ کے پاس لا کر رکھتے اور خون دیواروں پر ملتے۔ وہ سمجھتے کہ قربانی کا یہ حصہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خون اور گوشت نہیں بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا جذبہ قربانی پہنچتا ہے۔ سورہ ختم کرتے ہوئے قریش کے مشرکانہ عقائد کے خلاف زبردست استدلال پیش کیا جو ہر زمانہ میں قابل غور ہے۔ فرمایا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی اگر کچھ چھین لے تو وہ اس کو بچا بھی نہیں سکتے۔ جن سے مانگا جا رہا ہے اور جو مانگ رہا ہے دونوں ہی کمزور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے قدر ہی نہیں پہچانی۔ بے شک اللہ سب سے زیادہ قوی اور غالب ہے۔ اے ایمان لانے والو، رکوع اور سجدہ اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو اور بھلائی کے کام کرتے رہو تاکہ فلاح پا سکو، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس نے تم کو اسی کام کے لیے چن چن کر مدینہ میں اکٹھا کیا ہے اور دین کے معاملہ میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو تمہارے لیے پسند کیا، اسی نے تمہارا نام مسلم یعنی اطاعت گزار رکھا ہے، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تمہارے لیے اللہ کے دین کے گواہ بنے اور تم دوسروں کے لیے گواہ بنو۔ پس نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہی تمہارا مولا ہے اور وہی تمہارا مددگار۔ کتنا اچھا ہے وہ مولا اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار۔ 14ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔